للہ ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الدہا بدر الدجا اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سارے حضرات دروشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد تبلیغ اور دعوت کے کچھ اصول، اس عنوان پر کچھ دیر ایک سبق پہ ہم حاضر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی انشراح صدر عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، ہمارے ہاں ایک نعرہ بڑا خوبصورت ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور وہ نعرہ لگنا چاہیے۔ وہ نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ جب مسلمان یہ نعرہ لگاتے ہیں تو کہ حضور آخری نبی ہیں، تو اب اس نعرے کو لگاتے مسلمان کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بہت شدت کے ساتھ کچھ کاموں کا بوجھ اس کے کندھوں میں آ پڑتا ہے، جس میں سب سے اہم اور سب سے ضروری کام ہے دین کی دعوت کو آگے پہنچانا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈیوٹی لگائی، یہ دو جملے ہیں پر صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، ایک آیت بھی اگر تمہارے پاس ہے تو اس کا ابلاغ کر دو، بلغ، اس کو آگے پہنچا دو، تبلیغ کر دو، اس کی اشاعت کر دو۔ دین آگے پھیلانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے ذمہ لگایا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں اس امت کی عظمت بیان کی، رب کے غلاموں تم بہترین امت ہو، میں نے تمہیں لوگوں کے بھلے کے لیے نہیں، تأمرون بالمعروف، تم نے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، وتنہون عن المنکر، اور بری باتوں سے لوگوں کو روکنا ہے، یہ فریضہ تم نے سر انجام دینا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری ذمہ داری یہ کہ ہم دین کی بات کرتے رہیں، دین کی بات کرتے رہیں، دین کی بات ہم کرتے رہیں۔ ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ نماز فرض ہے۔ کئی دفعہ کسی شخص سے نکلا ہوا جملہ اس کے دل پہ اثر کر جاتا ہے، اسے پہلے بھی پتہ ہے نماز کا، لیکن تیرے میرے کہنے سے، سبق یاد کرانے سے کئی دفعہ توجہ اس چیز کی طرف آ جاتی ہے۔ سب کو پتہ ہے ماں باپ کا دل نہیں توڑنا چاہیے، انہیں ناراض نہیں کرنا چاہیے، لیکن کئی دفعہ انسان غافل ہوتا ہے، کسی نیک اچھے انسان کی مہربانی سے لفظ نکلتے ہیں کہ یار وہ بھی وہ گھر ہوتا ہے جس گھر میں ماں باپ ناراض ہوں، تو یہ جملہ ایسا اثر کرتا ہے کہ بندہ جا کے ماں باپ کے پیروں میں بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ اسے بھی پتا تھا کہ ماں باپ کو ستانا نہیں چاہیے، دکھ نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے دین کو پھیلانا۔ ہم صبح سے شام تک دنیا داری میں کو بڑا وقت دیتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو ہم نے بڑا وقت دیا ہے، اپنا نام بنانے کو ہم نے ایک وقت دیا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے مکان بنانا تھا، ایک زندگی بیت گئی، وہ سارا ٹائم ہی مکان کو دے دیا، اور جب بسنے کا ٹائم آیا تو خود چل پڑے۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے جوانی ساری اپنی اولاد کو دے دی، ساری جوانی دے دی، 36 سال 37 سال انہوں نے پردیس میں گزارے، کوئی خوشی نہیں انہوں نے دیکھی۔ ایک چھوٹی سی جھونپڑے میں وہ لوگ بظاہر رہتے ہیں، جھونپڑا سمجھے کہ چھوٹے گھر ہیں، چھوٹے چھوٹے آشیانے ہیں جن میں پردیسی رہتے ہیں۔ 30 سال اپنی اولاد کو دیے، 40 سال اپنے بزنس کو دیے، 50 سال
کسی شخص نے دیے اپنے قبیلے اور برادری کو، سوال میرا یہ ہے کہ کیا اس شخص نے اپنی زندگی کے 2 سال بھی نبی پاک کے دین کو دیے ہیں؟ وہ بتائے نا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کتنا وقت دیا ہے۔ دین کے معاملے میں لوگوں کا مزاج اور معیار بدل گیا، تبلیغ کا، دعوت کا، پیغام رسانی کا سلسلہ کمزور ہو گیا۔ ہم کوئی ایسا وقت محسوس ہی نہیں کیا جس میں ہم نے گھر سے نکلنا ہے اور کسی کو نماز کا پیغام دینا۔ کوئی ایسا وقت ہم نے رکھا ہو بھی نہیں جس میں ہم نے ایز اے اسپیشل نکلنا ہے اور کسی شخص کو یہ پیغام دینا کہ یار آؤ خیر کی طرف چلیں۔ وہ اذان ہم کب پڑھیں گے؟ کب اس طرف ہماری توجہ ہوگی؟ اقبال کہتے ہیں کہ تو نماز کیس لیے پڑھتا ہے کہ تجھے لطف آئے، اور فرماتے ہیں تجھے کیا تو اس لیے مسلمان ہوا تھا نبی پاک کا کہ تمہیں غلام بنایا گیا تھا کہ تیرا رنگ گورا تھا؟ تجھے تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ تو ذرا غلامی محبوب کی صحیح کرے گا۔ تو ان کے دین کہنے لگے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو تیرا رنگ گورا نہیں تھا کہ تجھے ساری امت کے افضل دین کی تبلیغ کرنا، اس کا ابلاغ کرنا، اس کی ڈیوٹی کرنا، اس کے لیے وقت نکالنا۔ خاص توجہ کرے میری بات پہ، اس پر خاص دھیان دینا کہ اب میں نے دین کو کیسے پھیلانا ہے، اس کی حکمت عملی وضع کرنا، جدید تقاضوں کے مطابق دین کو لے کر کے چلنا۔ اب جو اللہ نے قدرتی صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کے وجودگی میں وہ کچھ شاعت مشاورت شامل کر کے دین کے کام کو آگے بڑھانا، جدوجہد کرنا، یہ مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا تم نیکی کی دعوت دو، یہ سیاستہ کی روایت ہے، یا تم نیکی کی دعوت دو، برائی سے منع کرو، ورنہ صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے کہا نا ورنہ، تو ہمارے کان بھی کھل گئے، دل کی توجہ بھی ہو گئی کہ اب کیا حکم لگنے والا ہے۔ محبوب نے فرمایا یا تو بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، ورنہ اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا، اور تمہارے بڑے بوڑھے دعائیں بھی مانگے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی مستجاب نہیں فرمائے گا۔ میرے عزیز، کتنے لوگ ہیں جو کسی کو برائی سے منع کر رہے ہیں؟ 60 سے 70 لوگ بہت ساری جگہوں پہ جب شادی بیاہ کی تقریب پکی کی جاتی ہے نا، جس کو ہم پنجابی میں دن ڈالنا کہتے ہیں، آج دن رکھے جائیں گے فلاں کے، 50 سے 60 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے مشورہ دیا جاتا ہے کہ کہتے ہیں پھپھی مراد ہے وقت نال منا لو، چچا کے بغیر برات اچھی نہیں لگے گی، اور اگر ماموں ہی نہیں ہوں گے، ننہال کے لوگ ہی نہیں ہوں گے تو کیسے سجے گی برات؟ ان 60-70 لوگوں میں سے ایک بندہ بھی نہیں بول کے کہتا کہ بینڈ باجا نہ بجانا، اللہ ناراض ہو جائے گا، مہندی نہ کرنا، رب رسول ناراض ہوگا۔ ان بڑوں بوڑھوں میں حاجیوں، نمازیوں، کسی ایک کو بھی خیال نہیں آتا کہ کہا جائے عورتوں کو بے پردہ نہ لانا، عورتوں کی مووی نہ بنانا، جوان لڑکیوں کو مت کہنا لڑکوں پہ پھول پھینکیں، کوئی منع نہیں کر رہا۔ دین کے لیے لوگوں کے جذبات ٹھنڈے سرد ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ میرا جملہ اس پہ ذرا توجہ فرمائیے گا، میں کہتا ہوں کہ 2 بھائی ناراض ہو جائیں گا نہ تو ساری برادری صلح کرانے آتی ہے، باپ بیٹا ناراض ہو جائیں تو سارا قبیلہ آ جاتا ہے، دوستوں کی ناراضگی ہو تو دوست مداخلت کر کے صلح کراتے ہیں۔ مجھے بتائیے جب اللہ اور بندوں کے درمیان دوری ہوتی ہے، جب بندے رب سے دور ہوتے ہیں تو کتنے لوگوں کا دل تڑپتا ہے، کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بندوں کی اللہ سے صلح کرا دیں، ان بندوں کے لے جائیں رب کریم کے دروازہ رحمت پر۔ کتنے لوگ ہیں؟ کون ہے جو یہ انہیں لے کے آئے گا؟ کون ہے جو اس طرف دیکھے گا؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنز العمال میں حدیث ہے، اور کیا ہی خوبصورت لفظ ہے یہ حدیث، دل ٹھنڈا کرنے والی، آنکھوں کو تازہ کرنے والی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر قیامت کے دن جنتی بھی فخر کریں گے، رشک کریں گے، ان پر اولیاء، انبیاء، صلحاء کہیں گے یہ کون ہے؟ اور حضور فرمانے لگے ان کے چہرے 14 سے زیادہ چمکیں گے، اللہ انہیں نور کے منبر عطا فرمائے گا، اللہ کریم انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے کہا حضور یہ کون لوگ ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں لوگوں کو خیر کا مشورہ دیتے تھے،
بھلائی کی دعوت دیتے تھے، مسجد کی طرف بلاتے تھے، جو پیغام رسانی کرتے تھے کہ آؤ دین کی طرف آؤ، کچھ اپنا اپنا حصہ ڈالیں، جد و جہد کریں، تھوڑا سا کسی کو سمجھا دیں. اب یقین کریں کوئی درجنوں اور بیسیاں لوگ ایسے ملتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ یہ چھلا اتار دو، یہ کڑا اتار دو، اتار دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کسی نے آج تک اسے کہا ہی نہیں، بعد آج پتہ چلا ہے. تو پیغام تو دے نا، کسی کو دعوت تو دے، کسی کو بتائیں تو صحیح، کسی شخص کی توجہ تو کرائیں. بڑا گناہ ہے دنیا میں، ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جو شاید ہی کچھ لوگ ہوں جو سن کے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. عام ہو گئی ہے ہر چیز معاشرے میں، گندگی، فحاشی، عریانی، بے حیائی، حرام، چوری، ڈاکہ زنی، فراڈ، فریڈ، دھوکہ، بددیانتی، خیانت، انبار ہے گناہوں کا. دھکیلنے والے زیادہ ہیں اور ہاتھ پکڑنے والے تھوڑے ہیں. چاہیے نا کہ وہ جماعت بھی متحرک ہو، وہ جماعت بھی ذرا تیزی سے کام دکھائے جو دین کا پیغام دینے والی ہے. دین کا پیغام دینے والا کہتے ہیں او بھائی الحمدللہ جی میں نماز پڑھی، الحمدللہ میں روزہ رکھیا ہے، الحمدللہ جی سارے گناہگار ہیں، میں جی ایک ہوں. تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بستی پر اللہ کریم نے فرشتوں سے فرمایا اس بستی کو تباہ کر دو. تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا اس میں تو تیرے 2-3 نیک بندے بھی رہتے ہیں. تو رب کریم نے فرمایا پہلے انہیں تباہ کرنا. اور صوفی صاحب راضی نہ کہ میں اللہ تک پہنچ گیا، حاجی صاحب عمرے گرنے ہیں، کہنا میرا 70 میں ماشاءاللہ نہ، تو تیرے پڑوس والے نے نماز بھی نہیں پڑھی، اس کا تو ذرا پتہ کر لے. اور تو بیت اللہ میں پڑھ رہا ہے تو وہ محلے کی مسجد میں بھی کبھی نہیں گیا. عالم صاحب کہتے ہیں جی میں تو ٹائم پہ آتا ہوں نا، مجھے کسی سے کیا لگے. نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے بنی اسرائیل کی بستی تھی، اللہ نے فرمایا تباہ کر دو. فرشتے عرض کرنے لگے مولا 2-3 نیک بھی رہتے ہیں، فرمایا پہلے انہیں تباہ کرنا. مولا کیوں؟ فرمایا لوگ میری نافرمانی کرتے رہے، ان کے ماتھے پر شکن تک نہیں آئی، یہ انہوں نے کبھی سوچے نہیں کہ کسی کا ہاتھ روکیں، یہ کبھی آگے نہیں بڑھے. جب میدان میں نکلو گے کوئی تانا بھی دے گا، جب میدان میں نکلو گے کوئی دھکا بھی دے گا، جب میدان میں نکلو گے کوئی برا بھی کہے گا. میں کہا کرتا ہوں اولاد کے لیے ساری زندگی دھکے کھائے ہیں، 2-4 دھکے مصطفیٰ کے دین کے لیے بھی کھا لے، کھا 2-4 دھکے، اس دھکے میں بڑی لذت ہے. اگر یہاں تجھے ٹھوکر لگے گی تو اس میں بڑا سرور ہے. دین کے لیے جد و جہد. پنجابی کے شاعر نے قلم ہی توڑ دیے، کہنے لگا دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے تے آکھے کتھو لبا عمر بہادر جیرا مینو سینے لاوے. کوئی ہوش ہی نہیں یار. پیغام دین کا درد آگے کیسے بانٹنا ہے، کس طرح کر کے لوگوں کو دین کے قریب لانا ہے، توجہ کوئی نہیں. نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور مسلمانوں میں بہترین مسلمان کون ہوتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے 3 علامات بیان فرمائی. امام بہقی اس کو لائے ہیں. تو جو ہے نا میری بات پہ ہم سارے بہتر بنے ہوئے ہیں نا، میں بڑا بہتر ہوں جی، میں بڑا بہتر. محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جس میں 3 خوبیاں ہوں. یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا ایک اللہ سے ڈرتا ہو، دوسرا اپنے قریبیوں سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور تیسرا فرمایا جب بھی بولتا ہو لوگوں کو دین کی دعوت ہی دیتا ہو. وہ بہترین ہے، بہترین ہے سب سے، تو بڑا بہترین آدمی ہے. اور پتہ ہے ان جملوں کا اجر کتنا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا تھا علیہ السلام مولا کچھ تیرے بندے ہیں جو تیری ہی بات کرتے رہتے ہیں، کچھ بندے ہیں جو تیری ہی اپنی نہیں کرتے، تیری ہی کرتے رہتے ہیں. اور ہم ایک جملہ بڑھائیں گے کہ تیری کرتے رہتے ہیں اور تیرے رسول کی کرتے رہتے ہیں. اے اللہ کچھ بندے تیری ہی بات کرتے رہتے ہیں، انہیں تو کیا اجر دے گا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ ہوتا جی اتنے لمبے بازوں کا، لوگ آتے ہی نہیں، اتنی تقریریں کتنے لوگ بدل گئے. میں نے کل پہلے بھی کہا تھا بدلنا ہماری ڈیوٹی نہیں، اذان دینا ہماری ڈیوٹی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نے عرض کی مولا انہیں کیا ملتا ہے، تو نے کیا دیتا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ میں ایک جملے پر 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہوں. 100 نہیں 1000 سال. اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور ایک عالم ہے علم پھیلانے والا، ایک عابد ہے عبادت کرنے والا، ان دونوں میں افضل کون ہے، اعلیٰ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عابد جو عبادت کرنے والا ہے اس سے وہ عالم اسی طرح افضل ہے
जिस तरह तुम में से एक छोटे आदमी पर मैं अल्लाह का रसूल सबसे अफजल। इतनी फजीलत उस आदमी की, खैर की बात करें, खैर का दर्स देना। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनका होना बड़ा ज़रूरी है। तवज्जो है ना मेरी बात पे? इधर देखें मेरी तरफ ज़रा। एक तो दाई बने दीन के, एक कुछ दावत के लिए कुछ उसूल याद कर लें। बहुत सारे बदमज़हब हमसे आगे गुजर गए हैं। हम सोचते ही रहते हैं कि जवान अक्सर आता है कि सौदा अगरचे बुरा था पर सेलमैन से आने थे, उन्होंने मेहनत की, जद्दोजहद की। हमारे यहाँ दावत का मिजाज है, नेकी का तो है ही कोई नहीं, दावत का मिजाज बिल्कुल कोई नहीं। एक जगह पे गए तो वो साहब कहने लगे, देखो जी इश्तिहार बड़े छपवाए थे, बोर्ड बड़े लगवाए थे, बड़ी हमने पब्लिसिटी की थी, लोग कोई नहीं आए। तो हमने कहा इश्तिहार लगाना तो बिद्दत है, बोर्ड लगवाना तो बिद्दत है, इस पे कोई जमात नहीं बोलती। हालांकि हुजूर के ज़माने में तो कभी नहीं लगे, चले बिद्दत हसना कह ले, पर बिद्दत तो है ना। और मैंने कहा भाई दीन के लिए तो इश्तिहार छापना तो बिद्दत है, और दरवाज़ा दरवाज़ा जाके दीन का पैगाम देना ये मेरे नबी की सुन्नत है। तुमने कहा इश्तिहार लगा दिए तो लोग आ जाए, इसके लिए दरवाजे पे दस्तक दे, जो हुजूर अलैहि सलाम ने तरीका बतलाया है, किसी को पैगाम दे जाके। हमारे हम मिजाज ही कोई नहीं। थोड़ा मिजाज बनाए, थोड़ी सी तवज्जो करें। हम समझते हैं कि शायद जो अंदर बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा है उसकी फजीलत ज़्यादा है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब एक एक जुमले पर हजार हजार साल की इबादत का सवाब देता है, हजार हजार साल की इबादत। तो किसी को खैर का अब इसके लिए ना कुछ उसूल भी हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं। अब दीन की दावत देनी है तो कुछ चीज़ों का ख्याल भी रखना। एक तो इस बात का ख्याल रखे कि दावत देने वाला जो है ना, उसका कुछ ना कुछ किरदार, चलो कमियां होती है हम लोगों में, लेकिन उसका कुछ ना कुछ किरदार भी दावत दे रहा हो। ऐसा ना हो कि जो वो कह रहा हो वो कर ना रहा हो, फिर लोग सवाल पूछेंगे ये चीज़ इतनी अच्छी होती तो तू ना अमल करता। हम कहते हैं कि आप जब अपने बेटे को सवेरे कहेंगे ना, चल उठ के मस्जिद, चल नमाज पढ़ के आ, मैं तो थका हुआ हूं, मैं नहीं जा सकता, तो वो कहेगा अब्बा अगर इतनी अच्छी चीज होती माज़ अल्लाह तो तू भी चलता, तू तो सोया हुआ खुद। लेकिन जब खुद आप उठेंगे, वुजू करेंगे, मस्जिद की जानिब बढ़ेंगे, तो छोटा बेटा, छोटे वाला जिस पर अभी नमाज फर्ज कोई नहीं, वो भी दौड़ के आएगा, अब्बू मैंने भी जाना है, बाबा जी मुझे भी ले जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनके लिए अमल बड़ा जरूरी है। अमल जब तक कुरान मजीद सूरह यूनुस का मताला फरमाएं, कुरैश मक्का ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हुजूर की नबुव्वत की दलील मांगी ना, अल्लाह करीम ने फरमाया महबूब इनसे को फकद लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफला ताक़िलून। खास गौर करना आयत पे, कहा महबूब इनसे कहो कि मैं बाहर से नहीं आया, मैंने 40 साल तुम्हारे अंदर जिंदगी गुजारी है। अगर किसी का किरदार मेरी तरह का है तो दिखाओ, मेरी तरह का सच्चा है, खरा है तो दिखाओ। फकद लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्लिही, फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान उम्र का हिस्सा गुजार चुका हूं। अफला ताक़िलून, क्या तुम में अकल कोई नहीं? किरदार का होना बड़ा जरूरी। फरमाया क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, अपने आप को भूल जाते हो? अफला ताक़िलून, तुम्हें अक्ल कोई नहीं, हालांकि तुम कुरान भी पढ़ते हो। जब किसी को नेकी की दावत दे तो कुछ ना कुछ अजमत किरदार भी हो। बुजुर्गों की बातें बड़ी सादी होती हैं, बड़ी गहराई होती है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप बाबा जी के लिए लोगों ने 2 ही काम रख लिए, कहते हैं या कवाली सुन लो बाबा जी के नाम पे, या वहां जाओ तो 5-6 किलो शक्कर ले आओ। अब बाबा जी नाल वफा हो गई। बाबा जी बहुत बड़े दरवेश थे, उन्होंने हमा पहलू पैगाम दिए दीन का, हमा जहद जिंदगी थी उनकी। बाबा साहब के पास एक बीबी बड़ी दूर से अपना बेटा लेके आई, कहने लगी बाबा जी गुड़ बड़ा खाता है, बच्चा गुड़ बड़ा खाता है, बीमार हो गया, दांत निकल गए, तो मेहरबानी करें दम भी कर दे और इसे समझा भी दे। बाबा जी कहने लगे कल आना। कहने लगी हुजूर बड़ी दूर से आई हूं, पैदल का रास्ता है, बड़ा मुश्किल, मेहरबानी फरमाए इसे जरा समझा दें, हमारा खानदान आपका अकीदतमंद है, इस बच्चे के ज़हन में भी आपकी शख्सियत का बड़ा असर है, आप कह देंगे तो समझ जाएगा, दम भी कर दे। आप फरमाने लगे मैं तुझे कभी भी दोबारा चक्कर ना लगाता, पर मैं मजबूर हूं, कल आना। वो बीबी बड़ी दूर से गई, वापस अगले दिन फिर आई। बाबा जी
نے بچے کو گوڑ میں بٹھایا، پیار کیا، تھپکی دی، فرمایا بیٹے گوڑ نہ زیادہ کھایا کر، تھوڑی پرہیز کیا کر، نہ اتنا زیادہ گوڑ کھایا کر۔ بابا جی نے سمجھا دیا، ماتھا چوما، رخصت ہونے لگے تو بی بی کے چہرے پہ شکن تھا، وہ ناراض تھی، بوڑھی اماں تھی تو ناراض تھی۔ بابا جی کہنے لگے بہن ناراض کیوں ہوتی ہو؟ تو کہنے لگی بابا یہ بات کہنی تھی تو کل ہی کہہ دینی تھی، یہ تو نہ لمبا چکر جو ڈلوایا تو کل ہی کہہ دیتے۔ بابا صاحب فرمانے لگے میں مجبور تھا، اس سے کیسے گڑ سے منع کرتا، کل میں نے خود بڑا کھایا ہوا تھا، راجی کے گڑ کھایا تھا کل، تو کیسے میری بات اس پہ اثر کرتی، میں نے خود بڑا۔ جب پہلی بات کہ کچھ تو اثر دعوت دینے کے لیے کچھ تو اثر کے چہرے پہ نظر آئے۔ ہم لوگ دیکھیں نا، کافر ہمیں ماڈل دیکھتے ہیں، ہم انہیں بات سناتے ہیں حضرت عمر کی، وہ کہتے ہیں تو اپنی بات کر، ہم انہیں حضرت مولا علی کی بات سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تو اپنی کر۔ ہم جب کہتے ہیں نا میرے حضرت صاحب بڑے با کمال تھے، کہتے ہیں حضرت تو کمال ہے تو اپنی بات کر، تو بتا تو نے حضرت سے کیا، میرے استاد کی اور ٹھیک ہے بھائی تو اپنی بات کر، میرے ابا جی بہت بڑے تھے، اقبال بول پڑے، کہنے لگے تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، اپنی بات کرنا، ابا تو بڑا تھا، تیرے اندر بھی کچھ خوبی ہے کہ کوئی نہیں کہ ساری زندگی ابے کا نام لے کے قد اونچا کرتا رہے گا، کچھ نہ کچھ اپنے اندر صلاحیت۔ اب حدیث سن لے، نبی پاک علیہ السلام میرا سے واپس تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا وہاں میں نے ایک قوم کو دیکھا جن کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، کینچیوں سے۔ تو محبوب علیہ السلام فرمانے لگے میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا جبریل کون ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ واعظین ہیں، وہ خطباء ہیں جن کی تقریریں بڑی لمبی ہوتی تھی لیکن تنہائیاں بڑی کمزور تھیں، گفتگو کے لحاظ سے تو بڑے بادشاہ تھے لیکن عمل کے لحاظ سے کمزور تھے، بڑے کمزور تھے۔ آج انہیں یہ سزا ملی ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کہنے پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، جو ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہتے ہیں اللہ ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق دے۔ یہ سخت معاملہ، ایک بات تو یہ ہے کچھ نہ کچھ کردار، دوسری بات یہ ہے کہ تبلیغ کرنے والے کے اندر نہ شدت احساس کا ہونا بڑا ضروری ہے، اس سے احساس ہو یار سامنے والے کے مرض کا بھی، اور اصلاح کا جذبہ ہو، اس کے اندر شوق ہو، اس کا دل کرے کہ یار لوگ ٹھیک ہو جائیں، اس کی توجہ ہو۔ ہماری طرح کے لوگوں کی تقریریں ہیں نا وہ وقت گزاری کا ایک معیار بن گیا۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ میری ڈیوٹی ہے، میں نے جمعہ پڑھانا ہے تو وہ پونے گھنٹے کے لیے کچھ نہ کچھ باتیں میں نے تیار کرنی ہوتی ہیں، سنانی ہے بس، کیونکہ میری ڈیوٹی وہ جو جملوں میں درد ہوتا تھا، وہ جو اثر ہوتا تھا، وہ جو بات لوگ کرتے تھے زبان سے پر ٹکراتی دل کے ساتھ تھی، انہیں احساس ہوتا تھا کہ میں دین کا پیغام دے رہا ہوں، اور قوم کا درد ان کے سینوں میں مچلا کرتا تھا۔ میرے رسول پاک علیہ السلام پر جب اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا تو حضور علیہ السلام بے قرار رہنے لگے، لوگوں کو پیغام حق دینے کے لیے بے قرار رہنے لگے۔ کبھی طائف جاتے، کبھی اوقاس کی منڈیوں میں جاتے، کبھی دیکھا کوئی پیر، کوئی علامہ، کوئی مولانا سبزی منڈی میں، فروٹ منڈی میں، دانا منڈی میں گیا ہو اور لوگوں کو کھڑا کر کے آواز دیتا ہو بھائی ادھر آنا، نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، وہ کہے گا عجیب بات کرتے ہو بھائی، اتنے بڑے علامہ صاحب، اور وہ اس طرح مجلسوں میں پھرے، اتنے بڑے پیر صاحب تو 25 بندے روڈ پہ کھڑے ہوتے تب آتے ہیں، اور وہ چوک میں جا کے تقریر کریں۔ یہ تو کبھی جا کے مکے کی فضا سے پوچھ تو صحیح۔ حضرت طارق بن عبداللہ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھنے سے پہلے مکے آیا تھا، میں نے عکاس کی منڈی میں مصطفیٰ کو دیکھا تھا۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام آگے چل رہے تھے اور ان کا چچا ابو لہب پیچھے چل رہا تھا۔ حضور علیہ السلام لوگوں کو بلا کے کہتے بات سنو، میں اللہ کا رسول ہوں، لا الہ الا اللہ کا پیغام دینے آیا ہوں، امت کا درد دیکھو کیسے ملا ہمیں۔ کہتے ہیں حضور پیغام دیتے تو ابو لہب روڑے اٹھا کے معاذ اللہ حضور کے قدموں پہ مارتا اور کہتا ہے اس کی بات نہ سننا، یہ تو معاذ اللہ مجنون ہو، یہ تو ان پہ تو جنون تاری ہے۔ اور بھائی اس درد سے تبلیغ فرمائی، اس درد سے اللہ کا قرآن بول اٹھا۔ رب کریم نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں،
محبوب آپ تو مشقت کرنے لگے ہیں، دن رات حضور تڑپتے روتے، راتوں کو بیدار رہتے، کس مقصد کے لیے؟ شدت احساس ہے، شدت احساس، لوگ اللہ والے بن جائیں، لوگوں کا رجحان مسجد کی طرف ہو جائے۔ تو بتا تو کتنی دفعہ رویا ہے کہ میرے محلے کے لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ تو کتنی دفعہ تڑپا ہے کہ میرے شاگرد نماز نہیں پڑھتے، وہ چونک سے مڑے کھلوتے ہیں، تیرے دل میں کتنی دفعہ احساس پیدا ہوا ہے کہ میرے بچے نماز نہیں پڑھتے۔ محبوب پاک علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کے لیے جذبہ رکھتے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک جنازے میں گیا، جنازہ ہم نے پڑھ لیا، ذرا انداز دیکھیے کہ بات کا، کہتے ہیں جنازہ ہم نے پڑھ لیا، قبر کے تیار ہونے میں کچھ دیر تھی، میت کو رکھ دیا گیا، محبوب پاک علیہ السلام بیٹھ گئے، وہ جو مٹی قبر سے نکلی ہوتی ہے نا وہ تازی ہوتی ہے، کہتے ہیں حضور ایک چھڑی مبارکہ ہاتھ میں پکڑی اور حضور علیہ السلام اسے مٹی کوریدنے لگے، قبر کے پاس بیٹھی ہیں، میت پڑی ہے، جنازہ ہو چکا، قبر کی ترتیب میں کچھ دیر ہے، فرماتے ہیں دیر ہوگی، محبوب نے گردن جھکائی۔ ایسا موقع جب آتا تھا تو صحابہ منتظر رہتے تھے کہ حضور علیہ السلام کچھ بات کہیں، چلو موقع مل گیا کچھ سن لیتے ہیں، کہتے ہیں گردن مبارک جھکی ہوئی ہے، دیر ہو گئی، محبوب پاک علیہ السلام نے سر اقدس اٹھایا، کافی دیر کے بعد انتظار کرتے رہے، جب سر اقدس اٹھایا تو ہم نے دیکھا کہ وہ مٹی وہ جو حضور کرید رہے تھے وہ گیلی ہے، اور بعد جب ہم نے حضور کے چہرے انور پر نظر ڈالی تو آنسو بہ رہے تھے اس مٹی پہ، گویا اس مٹی نے حضور کے آنسوؤں کے بوسے لیے۔ فرماتے ہیں یہ حضور علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی، کچھ نہیں کہا، بس حضور علیہ السلام نے سر اقدس اٹھایا، داڑھی میں آنسو تھے، قبر کی طرف دیکھ کر دیکھیں انداز تبلیغ، محبوب نے قبر کی طرف دیکھا اور پھر ہماری طرف دیکھا اور فرمانے لگے دوستو اس قبر کی منزلیں بڑی سخت ہیں، اس کے لیے تیاری کر لیں، اس کے لیے تیاری کر لو۔ فرماتے ہیں وہ دو جملے نبی پاک علیہ السلام کے پتھر دل والے بھی رونے لگ گئے، سخت دل لوگ بھی تڑپ اٹھے، حضور کا انداز دعوت دینے کا، آنکھوں میں آنسو، قبر سامنے، فرمایا اس کی تیاری کر لو، رو کے پیغام حق سنا رہے ہیں محبوب، رو کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو ہنستے ہوئے بھی نہیں کہتا، تو کبھی غور ہی نہیں کرتا، تو فجر سے قبل بھی سویا ہوا ہے، عشاء سے قبل بھی سویا ہوا ہے، پتا کتنے لوگ ہیں جو تیری وجہ سے دین میں آ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں تیری وجہ سے بدلے، یہ تو دعویٰ کرتا ہے اتنے دوست ہیں جی جو میری وجہ سے چل رہے ہیں، اس کو کاروبار کرا دیا، اس کو میں نے فلاں جگہ سیٹ کرا دیا، بتا کتنے تیری وجہ سے مسجد آئے، یہ تیری میری ذمہ داری نہیں تھی؟ شدت احساس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور یہی پھر شدت صحابہ میں آئی، دین کے لیے احساس کی شدت، یہی والی احساس کی شدت اولیاء میں۔ حضرت ابو بکر شبلی بیمار ہو گئے، تو جو ہے نا میری بات پر، تو جو ہے نا میری بات پہ ادھر دیکھیے گا، ہمارے ہاں نا لوگ پیرانے عظام کو راضی کرتے ہیں، پہلے تو ذرا دیسی دور تھا کہ مجھ دے دی سی تے پیر راضی ہو جاندے تھے، اب اللہ خیر کرے لیپ ٹاپ دینا پڑتا ہے، کمپیوٹر اچھا بنوا کے دیں تو مرشد راضی۔ یہ لوگ کس طرح راضی ہوتے تھے جو اللہ والے تھے؟ اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا، یہ لوگ کیسے حضرت ابو بکر شبلی کے بارے میں حضرت فرید الدین عطار علیہ رحمن میں تذکرۃ الاولیاء میں لکھا، حضرت ابو بکر شبلی شدید بیمار ہو گئے، خلیفہ وقت بھی آپ کا عقیدت مند تھا، اس نے ایک عیسائی طبیب بلایا، کہنے لگا اگر ہمارے شیخ ٹھیک ہو گئے نا تو تجھے منہ مانگا انعام دوں گا۔ حضرت بڑے علیل تھے، وہ طبیب آیا، کئی دن علاج کرتا رہا، دوائیاں بدلتا رہا، کوشش کرتا رہا، پر صحت میں افاقہ نہ ہوا، کہنے لگا بابا اگر تو میرے جسم کی ہڈیاں کھا کے بھی ٹھیک ہو جائے تو میں تجھے صحیح کرنے کے تیار ہوں، اس لیے کہ تو اگر ٹھیک ہو گیا تو میرا کام بڑا بن جائے گا۔ عیسائی طبیب تھا۔ حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمہ فرمانے لگے یہ تو مشکل ہی کوئی نہیں، مجھے ٹھیک کرنا بالکل کوئی مشکل نہیں، بڑے دن اسے چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، فرمانے لگے کوئی مشکل نہیں، تو اگر چاہے تو میں ٹھیک ہو سکتا ہوں۔ اس نے کہا کس طرح؟ فرمانے لگے تو کلمہ پڑھ جا میں خوشی میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو کلمہ پڑھ جا میں خوشی میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کلمہ پڑھا تو بابا جی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کئی دن اسے چارپائی پہ لگے ہوئے تھے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمانے لگے تو نے زمانے کو پڑھا ہے کلمہ کہ زماتا ہوں، دیکھ لے ٹانگوں میں جان آ گئی ہے، اٹھ کھڑا ہوں، اب تو ذرا دل سے کلمہ پڑھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ساری ہی شفا عطا فرما دے۔
اس نے کلمہ پڑھا تو حضرت بالکل صحیح ہو گیا، فرمانے لگے تو نے دل سے پڑھا ہے، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے۔ بھائی یاد رکھو ان لوگوں کی فکر یہ تھی کہ کوئی بندہ ایک آدمی ان کے سبب سے نیک ہوتا تھا وہ خوشی محسوس کرتے تھے، کوئی نمازی ہوتا وہ خوشی محسوس، کوئی ان کی وجہ سے داڑھی رکھتا تھا، قرآن پاک کی جانب توجہ کرتا، ذکر اذکار کرتا تھا تو دل ٹھنڈا ہوتا، یہ شدت احساس تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ حکمت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف حکمت سے بلاؤ، دنائی سے بلاؤ۔ کس طرح؟ بول کے بلائیں، کس طرح جی؟ جس طرح اپنا گھر نہیں لوگ چلاتے دنائی سے، اپنے دفتر میں اپنا مکان نہیں بناتے، کس طرح بلے؟ بولیے گا دنائی سے۔ سیاسی سماجی منصب نہیں حاصل کرتے، کس طرح بلے؟ دنائی سے۔ دین کا کام کس طرح کرنا ہے؟ ہم لوگ بھی دین کی دعوت دیتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں پڑھ لیا کر نماز، کتنے کھڑنے نہیں پیسے، تو یہ دعوت دے رہے ہو کہ بگا رہے ہو اسے؟ آ جایا کر مسجد، ہوں تو چٹے آ گئے نہیں سارے، وہ بھی کہتا تو اپنی قبریں پہنے تے میں تو جا، اگر تو میری پڑھنی، یہ آپ نے دعوت نہیں دی، یہ تو آپ نے اس کو کہا کبھی نہ آنا، میری طرح دے باندھے نہیں سارے، یہ والا۔ بھائی جب تو اپنے حق میں کسی کو قائل کرتا ہے تو دنائی سے، اور جب دین کے حق میں قائل کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، فرمایا جس نے اپنے بھائی کو لوگوں کے بیچ نامینیٹ کر کے، نہ لے کے، مخصوص کر کے، تخصیص کر کے لوگوں کے بیچ بیٹھا تھا، پر اس ایک بندے کو معین کر کے نصیحت کی، ایسا کر لیا کر، محبوب فرمانے لگے اس نے تو اسے رسوا کر دیا۔ اچھے لفظوں سے نصیحت کرتا، حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ اسے قریب کرتا۔ لوگ تھوڑا سا کچھ عرصہ، کچھ بہت چر ہو گیا، کچھ ایک بچہ آگے مسجد میں نماز پڑھنے، اس نے شارٹ بازوں والی نا شرٹ پہنی ہوئی ہے، اتنے بازو والی شارٹ۔ اب مسئلہ شرعی یہ ہے کہ کسی نے کرتا پہنا تو وہ اگر اس کو لپیٹ کے فولڈ کر کے نماز پڑھے تو مکروہ ہے ایسے، لیکن اگر اس کے بازو ہیں ہی چھوٹے تو نماز پڑھ لے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پینٹ شرٹ کے ساتھ جو بچے مسجد میں آتے تھے کئی دفعہ سجدے جاتے ہیں تو کمر ننگی ہوتی ہے، اچھی بات نہیں، لیکن یہ کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ ان کی نماز نہیں ہوئی، انہیں آنے دیں۔ مسند امام احمد بن حنبل، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نہیں پڑھی جاتی 2 پڑھوں گا، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ حضور 5 نہیں پڑھی جاتی 2 پڑھوں گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا تو نہیں کلمہ پڑھنے آیا، تو پڑھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جب تک نماز کی تو گنجائش ہی نہیں، تجھے کیسے ملے گی، تو نہیں پڑھے گا۔ تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے دوسری دفعہ پوچھا کیا کہتے ہو، کہا حضور 2 پڑھوں گا 5 نہیں پڑھی جاتی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو کلمہ پڑھ 2 ہی پڑھ لینا، آ جا تو دین میں آ، حکمت کے ساتھ تو 2 ہی پڑھنا، آ تو صحیح نہیں یار، کسی طریقے سے پہنچ تو صحیح، 2 ہی پڑھ لینا۔ صحابہ کہتے ہیں اس نے 2 نمازیں پڑھنے کی شرط پر کلمہ پڑھا، پورا ہفتہ نہیں گزرا تھا وہ 5 بھی پڑھتا تھا اور تہجد بھی پڑھا کرتا تھا۔ آنے تو دے نا بھائی، حکمت کے تو اختیار کر، اس کو داخل تو ہو لینے دے، مہربانی تو کر، مہربانی۔ کوئی آدمی اللہ جانتا ہے، کوئی شخص تیار ہو گیا عمرہ کرنے جا رہا ہے، حج کرنے جا رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں اے دے کام دیکھو تو ٹور کتنے چلا ہے، یار خدا کے بندے، مالک نے پسند کیا ہے تو اسے بلایا ہے، میں کسی کو جس کو پسند نہیں کرتا اپنے گھر داخل ہونے دیتا ہوں، تو اس نے بلایا تو وہ جانے، اس کا بندہ جانے، تو اس کی رحمت کا منشی کیوں بن رہا ہے؟ کوئی خیر کا کام کرنے تو دے کسی کو، مہربانی کر اسے جانے دے، تو پتہ نہیں کب بدل جائے۔ ہلاکو خان نے نا بڑی تباہی کی تھی، اس نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے، بغداد کے اندر اتنی قتل و غارت کی تھی کہ گھوڑوں کے پیر پھسلتے تھے جب گھوڑے چلتے تھے، اتنا گاڑھا خون تھا۔ اس کا بیٹا تھا یا پوتا تھا تگودار خان، یہ تتاری قوم بڑی سخت قوم تھی، وہ خراسان کے بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نا خواب میں میرے بزرگ ملے تو کہنے لگے کہ جا جا کے اسے دین کی تبلیغ کر، پیغام دے۔ بابا جی آئے، سفید داڑھی، 2-3 مرید ساتھ، سفید امامہ، سفید لباس، ہاتھ میں چھڑی پکڑی، نورانی چہرہ۔ تگودار خان کے پاس جب پہنچے نا تو اس نے کتا رکھا ہوا تھا، ان لوگوں کے بھی اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں نا، کتے سے پیار کر رہا تھا۔ بابا جی آگے کھڑے ہوئے، کہنے لگے بیٹے میں تجھے 2-4 دین کی باتیں کرنی ہے، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے۔ خود تشریف لائے،
बुजुर्ग, उसने बड़े ही सख्त जुमला कह दिया, बड़े ही सख्त, हद कर दी। कहने लगा बाबा दीन की तबलीग करने आया है, माज़ अल्लाह मजाक उड़ाया, ठट्ठा किया, दीन बताएगा? फरमाया हाँ। कहने लगा पहले एक मसला बता फिर तुझसे बात सुनता हूं। कहा पूछो। तो कहने लगा ये बता मेरे कुत्ते की दुम अच्छी है कि तेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं? तो मरीज थे वो जलाल में, तो ये क्या कहे? हमारे हजरत जी ने बात सुनी तो आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे यार तूने तो मुझे अजीब याद दिला दी, अजीब अजीब सी याद करा दी। कहने लगा क्या हुआ? फरमाने लगे सुन इसका जवाब, तू इस कुत्ते का मालिक है तो मेरा भी कोई मालिक है। राती जागे शेख सदावे, राती जाग दे कुत्ते, तैथू उत्ते मालिक दा दर मूल नहीं छड़ दे, भावे मारो सो सो जुत्ते, तैथू उत्ते एक बुरकी दा कदर पछानन, भावे मालिक हो मन सुत्ते, तैथू उत्ते रुखा सुखा खा दिने जा रुखा विच सुत्ते, तैथू उत्ते उठ बोलिया चल यार मना लै नहीं ते बादी लै गए नहीं कुत्ते। उठ बोलिया चल यार मना लै नहीं ते बादी लै गए नहीं। फरमाने लगे तू उसका मालिक है तो मेरा भी कोई मालिक है। अगर ये तेरा ज्यादा वफादार है तो इसकी दुम अच्छी, और अगर मैं उसका ज्यादा वफादार हूं तो मेरी दाढ़ी अच्छी। ये सोचें, वो कहते हैं जुमला था बाबा जी का कि कोई तलवार थी जो मुझे काट के रख दिया, मेरे तकब्बर को, मेरे गुरूर को, हर चीज काट दी। वो बाबा जी ने जब ये जवाब दिया तो कहने लगा बाबा जी आप तो कोई साहिब हिकमत है, आपकी तो बात सुननी चाहिए। अदब से बाबा जी को लेके गया, शाही मेहमान खाने में ठहराया। 15 दिन बाबा जी रुके और तगुदार खां को भी कलमा पढ़ा दिया और सारी ततारी कौम भी मुसलमान हो गई। पर हिकमत के साथ जाएं, किसी के पास दीन का पैगाम दनाई के साथ। एक पहलू और है, उस पर भी आखिरी बात करना जरूरी है। दीन का काम तब होता है जब आदमी बेलौस होता है। इंसान की तभी जरूरियात भी होती हैं, उसकी मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन यह भी तयशुदा हकीकत है कि दीन बड़ा गैरतमंद है, बड़ा गैरतमंद है। अगर कोई इसको इस्तेमाल करता है ना अपना कद ऊंचा करने के लिए, तो हो सकता है वो थोड़ा सा ऊपर जाए तो फिर गिरता बड़ा बुरा है, बुरा गिरता है। जब तक बेलौस नहीं होगा, तो वो जो है ना मेरी बात पे, जब तक थोड़ा सा भी अगर फायदा लेने के लिए कोई बंदा, और फायदे से मुराद सिर्फ पैसे लेना कोई नहीं, अगर कोई इसलिए भी दीन की दावत देना कि लोग मैंने मुबल्लग जान और हम बड़ा अच्छा आदमी है भाई, इसलिए भी अगर दीन की दावत दे तो फिर भी उसमें दीन के साथ सही सलूक कोई नहीं किया, खालिस अल्लाह की रज़ा की खातिर। इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की रज़ा के लिए बात कर तू। और फिर लोग अपनी कीमत डालते हैं, क्या कीमत लगाए? अल्लाह रसूल का दीन किस किस कीमत में, क्या 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 कोई बंदा देगा? क्या हैसियतें देने वाली? 5,000, 10,000, 50,000 ये देगा? मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दीन की तबलीग करने वाला आलिम है, फरमाया उसके लिए तो जमीन की मखलूक भी दुआएं मांगती है, आसमान की मखलूक भी दुआएं मांगती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे उसके लिए तो समुद्र की मछलियां भी दुआ मांगती है। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे उसके लिए तो चींटियां अपने बिलों में बैठ के दुआएं मांगती है। 10,000, 5,000 के लिए, 6,000 के लिए। हमारे उस्ताद करामी फरमाते थे तगड़ा जोड़ा पहन के जाया करो, महफिल पे जाते हो तो बहुत अच्छी अच्छी सवारी पे जाया करो, ताकि कोई बंदा ये ना कि मौलवी तो मस्कीन है, इनको देना पड़ेगा। कभी ऐसा मियार ना बनाए। और अगर तू दीन का काम करे तो मुस्लिम शरीफ की हदीस सुने, दिल ठंडा करेगी। नबी ये पाक, सारे बोलिए, जोर से पढ़िए दुरूद शरीफ। रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे क़यामत के करीब जब दज्जाल आएगा, मेरे कुछ गुलाम उसके खिलाफ लड़ेंगे, घोड़ों के पे बैठकर जिहाद करेंगे। कब आएगा? 1400 साल बीत गए, अभी नहीं आया। फरमाया जब आएगा तू दीन का लोगों से क्यों अजर मांगता है? देखना अजर तो तुझे पहले से मिल चुका है। फरमाया दज्जाल आएगा, मेरे कुछ गुलाम घोड़ों पे बैठकर उसके खिलाफ लड़ेंगे। महबूब फरमाने लगे मैं अपने उन गुलामों को भी जानता हूं,
آپ کو مزہ نہیں آیا؟ ان کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، اور فرمایا جن گھوڑوں پر بیٹھ کے وہ لڑیں گے میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ اتنا سارا اجر تو تمہیں پہلے مل رہا ہے، تو کیا ضرورت ہے چھوٹا سا نظریہ اختیار کرنے کی، چھوٹی سی توجہ کرنے کی؟ یہ 2-4 ہزار 5 ہزار 10 ہزار کی محفل جو لب بھی جائے، اس سے باہر نکلے۔ اتنا چھوٹا مفاد، دین 10-25-30 ہزار کا، بس ختم۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ عبد الملک بن مروان، تو کچھ لوگوں نے لکھا ہے حشام بن عبد الملک، وہ آیا طواف کعبہ کرنے، لوگوں نے پرواہ کوئی نہیں کی، آیا تو آیا رہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو امام زین العابدین بھی آ گئے۔ جب امام زین العابدین تشریف لائے تو لوگوں نے رستہ چھوڑ دیا۔ امام زین العابدین تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گرانہ نور کا۔ امام صاحب طواف کر رہے تھے تو حشام بن عبد الملک غصہ کرنے لگا، غصہ۔ فرزق شاعر بھی وہاں کھڑا تھا، غصہ کرنا، کہنے لگا میں پوچھوں گا ان کے، میں چہرے یاد کر رہا ہوں جنہوں نے میرا استقبال نہیں کیا اور زین العابدین کا کر رہے ہیں۔ تو فرزق اہل بیت نبوت سے بڑی محبت کرنے والا، عقیدت رکھنے والا، کہنے لگا بادشاہ بندوں پہ تو لوگ غصہ کر لے گا، یا ذرا حجر اسود کو تو دیکھ، جدھر جدھر امام صاحب جاتے ہیں وہ بھی چہرہ ادھر ہی پھیرتا چلا جا رہا ہے، بندوں کو تو غصہ کر لے گا۔ اس کا انعام دیا فرزق کو، اور پھر 10-20 کے قریب ارشاد لے قصیدہ لکھا امام زین العابدین کا، اور وہیں سنا دیا حشام کو۔ حشام نے باقیوں کو تو گرفتار بعد میں کیے، گھر جا کے نا پہلا حکم یہ دیا فرزق شاعر کو گرفتار کرو، اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا۔ امام زین العابدین کو کسی نے بتلایا حضور آپ کا قصیدہ لکھا ہے، اس نے آپ کی تعریف کی ہے، تو اس نے جیل میں ڈال دیا۔ امام زین العابدین نے 1000 دینار بھیجا۔ فرزق بڑا شاعر تھا اور بڑا سریلا تھا، لکھتا بھی اچھا تھا، پڑھتا بھی اچھا تھا، اہل عرب بڑا اس کو جانتے پہچانتے تھے صحیح سند کے لحاظ سے۔ جب 1000 دینار امام زین العابدین کا اس کو جیل میں ملا نا، تو پیسے دے کے رو پڑا، کہنے لگا امام صاحب سے کہنا میں نے ساری زندگی پیسے لے کے بادشاہوں کے قصیدے پڑھے ہیں، میں نے بڑی دنیا کو پیسے، بس وہ 2 شعر پڑھے تو میں نے بڑے پیسے کمائے ہیں، لیکن حضور میں نے بیت اللہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کا قصیدہ پڑھا ہے، پیسے کمانے کو نہیں پڑھا، رب راضی کرنے کو پڑھا اور محمد عربی کو راضی کرنے کو پڑھا ہے، آپ کے لیے نہیں پڑھا، آپ کے نانا مصطفیٰ کے لیے پڑھا ہے۔ حضور میں اب آپ کا نام لے کے، کتنا ظالم ہے وہ شخص، کتنا ظالم ہے کہ ربیع الاول میں وہ مصطفیٰ کے نام کی تقریر کرنے کے پیسے مانگتا ہے، جو یکم محرم میں حضرت عمر کی تعریف کرنے کو پیسے مانگتا ہے، جو 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے کے لیے پیسے لوٹتا ہے۔ شرم نہیں آئی؟ دنیا داروں سے پیسے مانگتا ہے۔ تجھے تو قیامت میں ان لوگوں کا پتہ چلے گا، ان کی شان قیامت میں پتہ چلے گی جنہوں نے ساری زندگی حسین حسین کی کیا، اور پیسے کمانے کو نہیں، حسین کے نانوں کو راضی کرنے کو کیا، جنہوں نے تعریف کی حضرت علی کی بھی، حضرت عثمان غنی کی بھی، عمر فاروق کی بھی، حضرت ابوبکر صدیق کی بھی، بندوں سے انعام لینے کو نہیں، اللہ سے انعام لینے کو لیے۔ ان کا جب انعام ہوگا نا صبح قیامت، تب پتہ چلے گا ان کا انعام کتنا ہے۔ حضرت امام بصیری سے کسی نے کہا تھا حضور زندگی میں کیا کھویا کیا پایا؟ فرمانے لگے کھونے اور پانے کو معاملہ تب تک تھا جب میں نبی پاک کا نعت خوانی تھا، اب تو میں نعت خواں ہوں، اب کھویا کوئی نہیں، اب ساری زندگی پایا ہی پایا ہے۔ اور فرمایا یہاں بھی میں نے پایا ہے اور قیامت کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی اللہ بڑا عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں کبھی بھی، یہ ہم لوگوں کو شوق ہوتا ہے، ہم لوگ جب دین کی تبلیغ کرتے ہیں نا، ہم اللہ ماشاءاللہ، تو جو تبلیغ کر رہا ہوتا ہے وہ بڑا اپنے آپ کو نیک، آیا ہوں تراویح پڑھنے تو فلاں صاحب نہیں آئے ہیں، تو ان لفظوں میں تکبر نہیں آنا چاہیے۔ کیا شکر ہے اللہ کے کہ میں آ گیا ہوں، اس کا کرم ہوا کہ اللہ دوسروں کو بھی توفیق دے۔ تو میرے بھائی دین کے لیے تدبر کی ضرورت ہے، احساس کی ضرورت ہے، جد و جہد کی ضرورت ہے، اور بے لوث ہو کر خالص اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کریں گے، پھر اس میں وسعت آئے گی، پھر انقلاب آئے گا۔ رب کریم ہمیں اپنے دین کی نوکری کی توفیق عطا کرے اور خدمت دین کا موقع نصیب فرمائے، ہمیشہ ملحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں